نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظکم اللہ، فضیلت الشیخ اکرام الدین ندوی حفظہ اللہ، شیخ فرید الدین حفظہ اللہ، شیخ عبد الکریم حفظکم اللہ، اور ہمارے مہمان محترم جو بغل میں بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، اور ہماری خواتین مائیں بہنیں، اللہ رب العزت ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کے اس ذکر کے لیے جو ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ سب سے بہترین مجلس ہے، سب سے شاندار، سب سے عمدہ مجلس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ فرشتے متعین کیے ہیں، جن فرشتوں کا کام ہے، صرف یہی کام ہے کہ وہ پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور پھر جہاں پر، جس جگہ پر اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی توحید بیان کی جاتی ہے، اس کی نبی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی دین کی رفعت اور بلندی کے چرچے ہوتے ہیں، وہ فرشتے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور حفتہم الملائکہ، فرمایا اس کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس مجلس میں شریک رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ یہاں سے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک چیز سے واقف ہے، لیکن وہ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے معبود برحق، اے پروردگار عالم، ہم لوگ گئے تھے دنیا میں ایک ایسی جگہ پر جہاں تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، جہاں تیرا نام ہو رہا تھا، جہاں لوگ جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اچھا، کیا وہ میرے بندے میرا تذکرہ کر رہے تھے، میرا نام لے رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اے میرے پروردگار، وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ نہیں دیکھا؟ کہا فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا عالم ہو؟ فرمایا فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار اگر آپ کو وہ دیکھ لیں تو ان کا شوق اور بڑھ جائے گا۔ کہا یہ بتاؤ وہ کیا تذکرہ کر رہے تھے، کیا مانگ رہے، کیا چاہیے انہیں، یہ ذکر کر کیوں رہے تھے، کیا چاہیے انہیں، کیا طلب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ آپ کی جنت طلب کر رہے ہیں اور آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں پروردگار، انہوں نے تو جنت اور جہنم نہیں دیکھی۔ کہا اگر وہ جنت اور جہنم کو دیکھ لے تو کیا ان کا عالم ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اگر وہ جنت کو دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے تو ان کا شوق اور بڑھ جائے گا، وہ اور زیادہ جنت کی طلب کریں گے اور جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے پروردگار ان میں ایک شخص ایسا تھا جو اس مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ادھر سے گزر رہا تھا اور بس یوں ہی بیٹھ گیا، ایسے ہی بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یشقی بہم جلیسہم، نہیں
وہاں بیٹھنے والا کوئی بھی محروم نہ رہے گا، وہاں جو بھی بیٹھے گا وہ لے کر پائے، وہ مغفرت پائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو مجلس ہے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اس کے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے، یہ مجلس انتہائی مبارک ہے، بڑی شاندار مجلس ہے، اور بسا اوقات ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ثواب ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرمائے گا، وہ جو ہمیں دے گا، وہ ہمارے تصور سے، تخیل سے، سوچ سے، فکر سے بہت پرے ہے، بہت برپرے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جنت ہوگی، جزام بما کنتم تعملون، وہ جنت جو تم کو دی جائے گی، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تم نے کام کیا، جو دنیا میں تم نے شریعت پر عمل کیا، وہ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کے اندر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جنت کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کانوں نے سنی ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے جنت بنائی، یہ جہنم بنائی، یہ دنیا قائم کی، انسانوں کی آفرینش کا یہ سلسلہ قائم کیا، کیا وجہ ہے، کیوں قائم کیا، کیا بات ہے؟ عزیزان محترم، ایک بات ہے، صرف ایک بات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے۔ یہ جو بات ہے، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی توحید کو اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ بتائیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، جس گناہ سے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا تشرک باللہ وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ میں شرک کرے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان جو اس روئے زمین پر آیا اور اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسے قوت دی، طاقت دی، ذہن دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے کی، سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، اور مطالبہ کیا کیا کہ اس عقل کا، شعور کا، فکر کا استعمال کرو اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی کی اطاعت اختیار کرو۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنایا، جب رسول بنایا، اور آپ جب لیٹے ہوئے ہیں، اپنے بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اب اللہ کا حکم آتا ہے، آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے لیکن ابھی کام نہیں دیا گیا، نبوت آپ کو دے دی گئی لیکن ابھی کام نہیں دیا گیا، آپ آخری پیغمبر ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کو نبوت دے دی گئی، نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا گیا، لیکن ابھی کام نہیں دیا گیا۔ آپ انتظار میں ہیں کہ اب مجھے کچھ کہنا ہے، کچھ کام ملے، اور اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ ان کے اوپر وحی نہ کرے۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، حکم ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ، اب آ گیا وقت تیرا، اب تجھے اعلان کرنا ہے، اب تجھے اعلان کرنا ہے اس پوری دنیا کے لیے۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر۔ لوگوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کو تقسیم کیے ہوئے ہیں،
کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے۔ اے نبی تم بتاؤ لوگوں کو، ان کو واقف کراؤ کہ تمہاری عقل اور تمہاری شعور اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو۔ ذرا بتاؤ تو امن خلق السماوات والارض، ذرا بتاؤ یہ آسمان اور یہ زمین کس نے پیدا کی؟ ذرا سا ہمیں یہ بتاؤ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، وہ نطفہ جو ایک جگہ پر رکھا گیا اور پھر اس نطفے سے اس پر گوشت، فکسونا العظام لحما، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، ہڈیاں پیدا کی گئی، اس کا جسم بیان کیا گیا، بنایا گیا، اس کی تصویر کشی کی گئی۔ اس اندھیرے کے اندر کیسی تصویر کشی کرنے والا وہ اللہ، وہ رب، ذرا سوچو، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے ماں باپ، باپ داداؤں، پوری نسل انسانی کو جس نے پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، پانی کا ایک حقیر سا قطرہ تھا، اس قطرے کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا، اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس میں شکل پیدا کی، پھر ہاتھ بن رہے ہیں، یہ انگلیاں بن رہی ہیں، یہ نگاہیں بن رہی ہیں، ایک کی نگاہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی، ایک کی انگلی دوسرے سے میچ نہیں کرتی، وہ نظام بنایا ہے، رگوں کا نظام ہے، نسوں کا نظام ہے، دل کا نظام ہے، یہ سب بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت وہ پیدا کرنے والا ہے، کیا عمدہ وہ پیدا کرنے والا ہے، کیا شاندار وہ بنانے والا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی قادر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ جانے دو کیا بناؤ گے، یہ درخت تم کیا بناؤ گے، یہ پتیاں کیا بناؤ گے، انسان کو کیا بناؤ گے؟ اللہ نے جو ایک چھوٹی سی پتی بنا دی ہے، اس پتی جیسی تم پتی نہیں بنا سکتے، وہ پیٹل نہیں بنا سکتے۔ پھر اس اللہ کے ساتھ میں، وہ اللہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر، اس کے در پہ سر جھکانے کو چھوڑ کر، اس سے لو لگانے کو چھوڑ کر، اس پر توکل کرنے کو چھوڑ کر، تم کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، کہاں کہاں اپنے سر کو پٹک رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو، تم کس کو آواز دے رہے ہو؟ اے نبی اٹھو اور اس بات کا اعلان کرو، اس بات کا اعلان کر دو کہ جو توحید کو لے کر آئے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لقی اللہ ولا یشرک بہ شیئا، جو آ جائے اللہ سے ملنے، اللہ سے ملاقات کے لیے جو کھڑا ہو گیا لیکن اس نے شرک نہ کیا تھا، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ وَمَن لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والا ہے، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ، اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ مقدر ہو گیا اس کا اس جہنم کے اندر جانا۔ اے نبی تم اس کا اعلان کر۔ اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، واہ صباحا، اے لوگوں آ جاؤ، سارے کے سارے لوگوں آ جاؤ، اے انسانوں سنو، اے جناتوں سنو، اے تمام مخلوقات سنو، سارے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں مان لو، اقرار کر لو، ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں ہاں، نہ موسیٰ ہیں، نہ عیسیٰ ہیں، نہ داؤد ہیں، نہ عزیر ہیں، نہ محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ جبریل ہیں، نہ میکائیل ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ اے یہودیوں، تم نے موسیٰ کو اپنا الہ بنا لیا،
ان کو مصیبتوں میں پکارنے والے. عیسائیوں تم نے عیسیٰ کو اپنا رب بنا رکھا ہے, ان کو پکارتے ہو اپنی مصیبتوں میں, ان سے فریاد کرتے ہو, ان سے مانگتے ہو. موسیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ عیسیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب موسیٰ اس زمین پر نہیں تھے. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب عیسیٰ کو ہم نے وجود نہ بخشا تھا. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب محمد مصطفیٰ بھی ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے. یہ دنیا چل رہی تھی. دنیا کا چلانے والا کون؟ الا لہ الخلق والامر, سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا, یہ خلق اسی نے کیا ہے. لہ الخلق والامر, سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا, اسی کا کام ہے اس پوری دنیا کو چلانا, پورے نظام کو چلانا. اللہ کے پیارے نبی اعلان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں, کوئی اس لائق نہیں ہے. یہ الہ کا لفظ کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ اس الہ کے لفظ کو دیکھیں. ما یولہ لہ, جس کے لیے بے قرار ہوا جائے, جس کے لیے بے چین ہوا جائے, جس پر توکل کیا جائے, جس سے خوف رکھا جائے, جسے ہم یہ جانیں کہ اب جب ہمارے سارے سہارے ٹوٹ چکے, ساری امیدیں ختم ہو چکی, اب ہمیں پریشانیوں سے نکالنے والا کون؟ اب ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا کون؟ اب تم جس کو آواز دیتے ہو, اب تم جس کو پکارتے ہو, اب تمہارا جو یقین ہے کہ ان مصیبتوں سے مجھے کون نکالے گا, ان پریشانیوں سے کون مجھے نکالے گا, ان مسائل کو کون دھکا دے کر مجھ سے دور کرے گا, وہ ہے الہ. وہ کون ہے؟ وہ ہے الہ. اب ذرا سوچ کر دیکھو, جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا عبادتیں نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. وہ یہودی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, وہ عیسائی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, مکہ کے مشرکین اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, نماز یہ بھی ادا کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, ایک شور ہے, ہنگامہ ہے, نماز پڑھتے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نام پر عبادتیں بھی کر رہے ہیں, اللہ کے نام پر قربانیاں بھی کر رہے ہیں, اللہ کے نام پر صدقہ خیرات بھی کر. میرے عزیزو, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہی عبادت ہے, ہو گئی عبادت ہماری, نماز تو ہم نے پڑھ لی, زکوٰۃ تو ہم نے دے دی, قربانی تو ہم نے کر لی, روزہ تو ہم نے رکھ لیا. نہیں میرے عزیزو, بنیاد, سب سے پہلی بنیاد جو صحیح ہوگی تب یہ عبادتیں قبول ہوں گی. اللہ نے فرمایا اے نبی اس کا اعلان کرو تم, یہ بیچارے لوگ جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے مجھے جانا نہیں, ما عرفناک حق معرفتی, اے پروردگار ہم تو تجھے جان ہی نہ سکے. وما قدرناک حق قدرک, اے پروردگار ہم تو تیری قدر کر ہی نہ سکے. وما سجدناک حق سجدتی, پروردگار ہم تو تیرے لیے ایک سجدہ بھی صحیح سے نہ کر پائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر, ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی. وہ اللہ انہیں ملا جو رب ہے, پروردگار ہے, خالق ہے, مالک ہے, آقا ہے, سب کا حاکم ہے, مقتدر ہے, سب کو دینے والا ہے, وہاب ہے, منعم ہے, سب کو عطا کرنے والا ہے. لا یسأل عما یفعل, اس کا فیصلہ آخری فیصلہ, لا راد لقضائہ الا ہو, اس کے فیصلے کو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. امن یجیب المضطر اذا دعا, بتاؤ جب تم پریشانیوں میں ہو جاتے ہو تو تمہیں اس پریشانی سے نجات کون دیتا ہے؟ وہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ, کوئی ایک ذرہ برابر اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے, ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے, کل مخلوقات سے وہ واقف ہے, ان کی ضرورتوں سے وہ واقف ہے. یہ سورج چمکتا ہے, یہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے, سمندر کے 800 میٹر کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے سمندر میں. آدمی اگر جائے سمندر کے اندر, اس کی گہرائی میں اترے,
800 میٹر کے بعد اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، تاریک، صرف تاریکی، صرف تاریکی، پانی کا بوجھ۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک آبدوز کشتی جو زمین میں گئے تھے سیر سپاٹا کرنے کے لیے، پانی کے پریشر کو نہ برداشت کر پائی اور وہ پرخچے اس کے اڑ گئے۔ وہ اللہ ان مچھلیوں کو پالتا ہے، چھوٹی مچھلیاں، بڑی مچھلیاں، ہویل مچھلیاں، شارک مچھلیاں، ان کی ایک ایک ضرورتوں سے واقف ہوتا ہے، ان کے لاکھوں انڈے، ان سے ایک ایک مچھلی سے واقف، اس کا کھانا دینا، اس کا رزق پہنچانا، اس کو تیرانا، اس کو راستہ بتانا، یہ اللہ رب العزت کرتا ہے، جس سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے ہمارا پروردگار، وہ ہے الہ، سچا معبود، سچا معبود ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیتکم بالذبح، اے لوگوں میں جو پیغام لے کر آیا ہوں یہ وہ پیغام ہے کہ اگر اس کو تم نے قبول نہ کیا تو تم برباد ہو گئے، تم ہلاک ہو گئے۔ اگر ایک اللہ کے علاوہ تم نے اس کی توحید کو اختیار کرنے کے بجائے شرک کو اختیار کر لیا تو اب تو تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، تمہاری زندگی، تمہارا وجود سب بیکار چلا گیا، تمہارا دنیا میں آنا بیکار ہو گیا۔ تم سمجھتے تھے صاحب نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے تو توحید ہے۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا ہم تمہیں بتائیں وہ ڈھانپ لینے والی چیز جو ہر ایک کو ڈھانپ لے گی، جو ہر ایک کے اوپر آ جائے گی، اس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، محنت کرنے والے لوگ، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ عبادتیں کر کر کے تھک گئے۔ اللہ فرماتا ہے تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اے میرے پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو عبادتیں کرتے تھے، ہم تو نمازیں پڑھتے تھے، ہم تو ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، اے ہمارے معبود ہم تو تجھے پکارتے بھی تھے۔ نہیں، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ تم نے شرک کیا، ان عبادتوں کے ساتھ تم نے شرک کو ملا دیا، اور جب تم نے شرک کو ملا دیا تو اعلان سنو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت میں تمہارے نامہ اعمال کو تولیں گے بھی نہیں، یہ نامہ اعمال رکھے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ تمہارے نامہ اعمال، یہ جس میں نمازیں لکھی ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، طواف ہیں، عمرے ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، نیک باتیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی توحید نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی توحید نہیں ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ہم انہیں نامہ اعمال کو اس میزان پر رکھیں گے ہی نہیں۔ اے میرے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فجعلناہ ھباء منثورا، ہم انہیں لے کر ہواؤں میں اڑا دیں گے، مانند خاک، مانند ریگ، وہ ہواؤں میں اڑا دیے گئے۔ اے میرے عزیزو، یہ بات جتنی آسان ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، کفار مکہ تلملا گئے، وہ گھبرا گئے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم لات کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، منات کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں۔ ابو جہل آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا تم تماشا کر رہے ہو، یہ کون سی تم دعوت ہمیں دے رہے ہو؟ ارے تم نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم نے کہا اللہ کی بڑائی بیان کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم نے کہا اللہ کا ذکر کرو، بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا خانہ کعبہ کا طواف کرو، بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا اللہ کے لیے قربانی کرو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا تم نے کہہ دیا کہ لات کو نہ پوجو، حبل کو نہ پوجو، منات کو نہ پوجو، عزا کے لیے قربانی نہ کرو، یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک کی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء یراد، اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش ہے۔
تم ہمارے یہ جو معبود ہیں، جو اللہ کے نیک بندے تھے، تمہیں ان سے محبت نہیں ہے، تم سازش کر رہے ہو ان کے خلاف۔ پھر اعلان ہوتا ہے انمشوا واصبروا علی الہتکم، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، سب اکٹھا ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے آگے آ جاؤ۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، شیطان ہضم نہیں ہونے دے رہا ہے، شیطان دماغ میں بھرے دے رہا ہے نہیں صاحب اولیاء سے ہوتا ہے، نہیں صاحب ولی سے کیسے چھوڑ دیں، وہ تو اللہ کا ولی ہے، بغیر زینے کے کیا ہم چھت پہ چڑھ سکتے ہیں؟ تو بغیر اولیاء کے کیا ہم اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی انہوں نے قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تم ہمیں پکارو، مجھے آوازیں دو۔ کون ہے یحیی و یمیت؟ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو روح پھونکتا ہے؟ کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو فیصلے نازل کرتا ہے؟ کون ہے جس کے بارگاہ میں، جس کے سامنے سب محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا زینہ، کیا سیڑھی، زینہ اور سیڑھی اور چھت، یہ چھت دور ہے، یہ چھت دور ہے تو ہم زینہ اختیار کرتے ہیں، سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، 1 2 3 4 پھر جا کر زینے پر پہنچتے ہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا معبود کہتا ہے میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، پکارو مجھے، ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تم رات میں پکارو یا دن میں پکارو، تم بستر پر لیٹ کر چپ کے مجھے پکارو، ساری نگاہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور جانے دو اپنے اس زبان سے کیا کہتے ہو، اگر تم دل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں دل میں یاد کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، میں نے تمہیں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور کون ہے جو میری طرف آتا ہے، کون ہے جو صرف میری جانب آتا ہے، جو کہتا ہے اللہم مالک الملک، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، توتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اے اللہ فیصلہ تیرا، حکم تیرا، فیصلہ تیرا ہی ہے، کوئی اسے کاٹنے والا نہیں، تیری بارگاہ میں بغیر تیری اجازت کے کوئی بولنے والا نہیں، وہی اپنی زبان کھول سکتا ہے اے میرے رب جسے تو اجازت دے، تو کہے ہاں ہاں چل بول، وہ بولے گا، باقی سب خاموش۔ اس اللہ کے لیے لوگوں نے کیا کیا بنا رکھا ہے، ایسے تماشے گڑھ رکھے ہیں۔ یہ صاحب اس ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یا اس میں خلط ملط کر کے ادھر بھی سجدے کر لیے، آئے نمازیں بھی پڑھنے لگے، سجدے میں سر رکھا سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور ادھر گئے مزار پہ گئے، اپنی اس بلند پیشانی کو اس مزار پہ جا کر رکھ دیا۔ ہائے ہائے کیوں رکھ دیا تم نے؟ انک لا تسمع من فی القبور، اے نبی اے محمد سنو، جو قبروں میں جا چکے اب تم انہیں سنا نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر ہم انہیں اجازت دے دیں، ہم انہیں سنا دیں، ہم انہیں سماعت دے دیں تو یہ تمہاری پکار پر کوئی لبیک نہیں کہہ سکتے، تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے، تمہاری مصیبتوں کو یہ دور نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ جس کی بارگاہ میں ہر ایک محتاج کھڑا ہے، کل قیامت کا جب دن ہوگا
ہر ایک پریشان ہوگا. کچھ لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب سے کہا جائے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اس دھوپ میں کھڑے کھڑے پسینہ بہاتے بہاتے تھک گئے, ہم پریشان ہو چکے ہیں. لوگ گھبرا کے جائیں گے آدم کے پاس اور کہیں گے انت ابونا, آپ تو ہمارے باپ ہیں, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. وہ کہیں گے نہیں نہیں, نفسی نفسی, مجھے اپنی پرواہ ہے, اپنی پرواہ ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. میں اللہ کے دربار میں اب نہیں جا سکتا, میں اللہ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا. کہیں اللہ نے مجھے سے پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا, کیوں کھایا تھا, آؤ اپنا حساب دو. لوگ نوح کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں نفسی نفسی, نہیں نہیں نہیں, مجھے اپنی پڑی ہے, میرا کیا ہوگا. آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے, آج جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. آج پروردگار اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا, مجھے اپنی پڑی ہے, میں نہیں جاؤں گا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے منع کیا تھا مشرک کے لیے سفارش مت کرنا, تم نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کیوں کی, تو میں کیا کہوں گا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے چلیے آپ اللہ سے کہہ دیے. وہ کہیں گے نہیں نفسی نفسی, مجھے اپنی پرواہ ہے, اپنی پرواہ ہے. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے قبطی کو وہ گھوسا کیوں مار دیا تھا, وہ کہ مر گیا تھا, میں کیا جواب دوں گا. اگر میرا ہی حساب لینا شروع کر دیا میں کیا کہوں گا. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر نہیں کریں گے, کہیں گے نفسی نفسی, آج تو مجھے اپنی پرواہ ہے, آؤ میں تمہیں اس امت کے آخری نبی کے پاس لے کر چلتا ہوں. چنانچہ لوگ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں ہاں, مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب کوئی سفارش کے لیے آگے نہ بڑھے گا تو تم آنا, میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے, سننے والے سن لیں اور کان کھول کر سن لیں اور اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارے نبی سید الاولین والآخرین, سید المرسلین, خاتم النبیین اللہ کے سامنے جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. فَمَكَثَ مَا شَاءَ, پھر اللہ جب تک چاہے گا, جتنی مدت چاہے گا, ایک طویل مدت تک وہ سجدے میں پڑے رہیں گے, ایک طویل مدت تک وہ سجدے میں پڑے رہیں گے. کون سجدے میں پڑا ہوا؟ سید المرسلین سجدے میں پڑے ہیں اور ایک طویل مدت تک سجدے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اٹھاؤ اپنے سر کو, سل توتا, مانگو دیا جائے گا, اشفع تشفع, سفارش کرو قبول کی جائے گی. پھر وہ سفارش کریں گے امتی امتی, اے میرے پروردگار میری امت میری امت میری امت. نفسا نفسی کے عالم, وہ اللہ کا دربار جہاں سب محتاج. قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا عزیزان محترم, اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سور پھونکا جائے گا, ملک الموت سب کی روحیں قبض کر رہے ہیں, سب کے سب اس زمین پر رہنے والے سارے کے سارے لوگ مر چکے, سب کی روحیں قبض ہو چکی, مگر سور کی آواز رک نہیں رہی ہے, یہاں تک کہ آسمانوں پر یہ آواز پہنچتی ہے. آسمانوں کے رہنے والے فرشتے وہ بھی موت کے منہ میں آ گئے, سب مر گئے, اب کوئی باقی نہ رہا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ملک الموت سے, اے ملک الموت کون باقی؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو آپ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, جو مقرب فرشتے ہیں وہ باقی ہیں. جبریل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, یہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی روحیں قبض کرو. سب کی روحیں قبض ہو گئیں. یہ عرش کے تھامنے والے فرشتے, ان کی بھی روحیں قبض ہو گئیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کون باقی؟
ملک الموت کہتا ہے پروردگار ایک آپ باقی ایک میں باقی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی مر جاؤ، اور اللہ کے اتنا کہتے ہی وہ بھی مر جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ آج داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غوث کون ہے؟ عطا کرنے والا کون؟ بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ کہاں گئے دنیا کے وہ جھوٹے معبود جن کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے، جن کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ ہاں ہاں ابھی اکٹھا کیا جائے گا، ابھی بلایا جائے گا، ان پتھروں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان درختوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان سب کو حسب جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اے محتاجو، کھڑے ہو گئے تم بھک منگے پہلے بھی تھے، تم آج بھی ہو. تمہاری آنکھوں کے آگے سے آج پردہ ہٹ گیا، آج کوئی نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت ہے صرف اس ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے. وہ ایک اللہ، ان بندوں نے اس کی قدر نہ کی. گئے پتھر کا وہ بنایا ہوا مزار، قبر، جس کے اندر اپنے ہاتھوں سے مردے کو نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے دفن کیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے. میں ان کی باتیں نہیں کرتا، ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ نے کلام کیا، گفتگو کی، لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، لوگ ان کو پکارنے لگے. حضرت عیسیٰ کو لوگ پکارنے لگے. کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں کے سامنے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا، اے عیسیٰ آؤ سامنے کھڑے ہو. ہاں تم بتاؤ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے آؤ میری عبادت کرو، میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ کیا تم نے کہا تھا یہ؟ پورے لوگ کھڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تھر تھرا جائیں گے، فوراً کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پروردگار میری کیا مجال، میری کیا حیثیت کہ میں یہ کہوں کہ لوگ میری عبادت کرو. پروردگار ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ لوگوں نے خود کیا ہے، یہ لوگوں نے خود کر رکھا ہے، لوگوں نے خود کیا. پروردگار میں اس میں شریک نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو پکارنے والے اللہ نے ان کو بھی پسند نہ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں پسند نہ فرمایا. ذرا غور کر کے دیکھیے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ آج لوگ ذرا سی بات پر کس کو پکار رہے ہیں؟ تھوڑا سا چل رہے ہیں گرنے لگے یا علی. کوئی سفر پہ نکل رہا ہے، یہاں پر امام ضامن باندھے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرے گا، تعویذ لٹکائے لے رہے ہیں، گنڈا باندھے لے رہے ہیں، دھاگا باندھے لے رہے ہیں، کڑا پہنے رکھ رہے ہیں، گھر میں نیمبو مرچا ٹانگے لے رہے ہیں. یہ تمہیں مصیبت سے بچائیں گے، یہ تمہیں پریشانیوں سے بچائیں گے. ہائے ہائے، تم نے پہچانا نہیں، اپنے مصیبت دور کرنے والے کو جانا نہیں. وہ اللہ امن یکشف الضر، کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، کون ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو فیصلے کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ پھر کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں سر مارے جا رہے ہو؟ کہاں اپنا ایک اللہ کو چھوڑ کر تم نے کس کی عبادت کر لی؟ کس کو اپنا رب بنا لیا؟ کس کو تم پکار رہے ہو؟ عزیزان محترم، اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کو اختیار کرنا. اور ایک آخری بات میرے عزیزوں، ایک آخری بات، قرآن پاک کی آیت، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، تھوڑا سا شرک کر لیا، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی. اللہ اکبر، جنت حرام ہو گئی. پھر کہاں؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور سنو،
وما للظالمین من انصار، کوئی آگے نہ آئے گا ان کی سفارش کرنے کے لیے، کسی کی مجال نہ ہوگی ان کے بارے میں بولنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توحید کو سمجھنے کی، توحید پر قائم رہنے کی، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے، شرک کی جملہ اقسام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے اندر ذرا سا بھی اگر شرک آ گیا ہو، اے پروردگار اس شرک سے ہم کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم اس شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری موت توحید پر آئے۔ اے اللہ، ہماری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی، جو ہماری خواتین سن رہی ہیں وہ بھی، اے اللہ ان پر، ان کے تمام گھر والوں پر اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ توحید دے دے اور شرک کو دور کر دے۔ اے اللہ موت دے تو توحید پر موت دے، اور جب تک زندہ رکھ اے اللہ توحید پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ اقول قولی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔